سورہ نور گزشتہ کل کے درس میں 3 قسم کے مسائل کا ذکر تھا۔ ایک، گھر کے اندر 3 اوقات ایسے تھے کہ اس میں گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے جانے میں اجازت لینے کی ضرورت ہے، اس کا ذکر تھا۔ ثلاث وعورات لکم، دوسرا والقواعد من النساء اللاتی، وہ بوڑھی عورتیں جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہو، جو نکاح کی رغبت نہ رکھتی ہوں، ان کے لیے پردے کے احکام ویسے نہیں ہیں جیسے نوجوان بچیوں کے لیے ہیں۔ ان کے لیے پردہ کم ہے ان سے کہ اگر وہ برقعے کا استعمال نہ کرے فالتو زائد کپڑوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ذکر تھا کہ آپ کی جہاں پہ بے تکلفی ہے یا رشتہ دار ہے، ان کے گھروں میں آپ جا کر کھانا کھا سکتے ہیں ان کی اجازت سے۔ آج کی جو آیات ہیں یہ غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ سورہ احزاب 21ویں سپارہ کی آخری صورت ہے اور 22ویں سپارے کی ابتدا میں اس میں تفصیل سے وہ ذکر آئے گا۔ غزوہ خندق غالباً 5 ہجری کو ہوا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی۔ عرب مشرکین مکہ نے آس پاس کے عرب قبائل کو ساتھ ملایا اور مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہ کام کیا کہ خندق کھودی۔ چونکہ خندق کی کھدائی ایک اجتماعی معاملہ تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں سے کہا گیا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو اجتماعی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بلائیں کسی کام کے لیے، کوئی بھی مسئلہ ہو جہاں آپ سب کی شرکت ضروری ہو، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بلائیں، تو اس کام کے دوران اگر آپ کو اپنی ضروری کوئی حاجت پیش آئی ہے، کسی کو تقاضا ہے، کسی کو گھر میں مسئلہ ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ چھپکے سے کھسک نہ جاؤ ایسے، بلکہ آپ ایسے کرو کہ آپ اپنے پیغمبر سے اس کی اجازت لو، اور جس چیز کو اجازت ملتی جائے تو وہ چلا جائے۔ بغیر اجازت کے ویسے چپکے سے کھسک جانا یہ منافقین کا شہوت ہو سکتا ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ تو چونکہ وہ حکم تھا، اس آیت میں وہ اس ایمان والوں کی ایک خوبی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں ساتھ ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے ان کی غیر حاضری ہوتی ہے، وہاں نہیں آ سکتے، تو وہ پہلے اجازت لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا آپ کی مرضی ہے، جس کو آپ چھٹی دینا چاہیں آپ اس کو چھٹی دے دیں، جس کو نہ دینا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، آپ ان کو چھٹی دیں اور ساتھ جو ہے ان کے لیے اس دعا اور استغفار بھی کر دیا کریں۔ ایک بات یہ ذکر ہے۔ دوسرا اس بات کا ذکر ہے کہ جس طرح ہم اثر لوگ، ہم زمانے، ہم مرتبہ لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کسی کام کے لیے، یار آؤ یہ معاملہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت گفتگو کرتے ہیں، تو جب برابر کے لیول میں ہو تو وہ بندہ دوسرے کی بات پر اتنا اثر ادب اور احترام سے نہیں سنتا جتنا اوپر کے بندے کی سنتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو جو دو پکار ہے، ان کے بلاوے کو آپ اپنے ہم اثر جو اپنے قریب ہم عمر لوگ ہیں ان کے برابر کا نہ لو، کہ جی جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، جس طرح بھائی نے پکارا، جس طرح کسی اور نے پکار دی مجھے، میں بلاوا دیا مجھے، چاہے میری مرضی میں جاؤں چاہے میری مرضی میں نہ جاؤں۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، نبی جب پکارتا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے، وہاں پر جانا آپ کے لیے ضروری، جب وہ نبی آپ کو پکارے اس نے اس آیت کا مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہ آواز دے کر پکارتے ہو، یہ کسی لقب سے کسی نام سے پکارتے ہو، تو نبی کو احترام نام سے نہ پکارو۔ جس طرح آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی کو اس طرح نہ پکارو، جس طرح یا محمد کہنا
یہ مناسب نہیں ہوگا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بلکہ آپ یا رسول اللہ کہو، یعنی ادب اور احترام کے تقاضے کے پیش نظر۔ یعنی یہاں اس جو رکوع ہے سورہ نور کے آخری رکوع میں آداب رسول کا ذکر ہے، اور یہی چیز آگے جا کے 26ویں سپارہ سورہ حجرات کے جو پہلا رکوع ہے اس میں بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ وہاں تو بہت تفصیل سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو بھی نہ کرو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے پکارتے ہیں ایک دوسرے کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آواز اونچی رکھتے ہیں، تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں ان کا، ایسا ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو ان کے اعمال سارے جو ہے ضائع ہو جائیں، یعنی ذرا سی بھی گستاخی کا شائبہ ہو، ذرا سی بھی بے احترامی کا شائبہ ہو جائے تو اعمال جو ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس چیز کا علم ہی نہ ہو۔